میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو یعنی میرا زاویہ۔ آج میں آپ کو کشمیر کو لے کر پاکستان کے بھارت مخالف بیانیہ کو سمجھنے کے لیے ایک کہاوت اور ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کنارے ایک بچھو بیٹھا تھا جو پار جانا چاہتا تھا لیکن اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک بچھو کی نظر ایک مینڈک پر پڑی۔ رینگتے رینگتے بچھو مینڈک کے پاس گیا اور بولا، پیارے مینڈک، کیا تم مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے دریا پار کروا سکتے ہو؟ مینڈک نے بچھو کی طرف دیکھا اور بولا، کروا تو سکتا ہوں لیکن تم مجھے ڈنگ مارو گے۔ بچھو نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ڈنگ نہیں ماروں گا۔ اس وعدے پر اعتبار کر کے مینڈک نے بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور دریا میں اتر گیا۔ جب ایند دریا کے بیچ میں مینڈک پہنچا تو بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا۔ مرتے ہوئے مینڈک نے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ بچھو نے کہا، میں اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ اب ایک لطیفہ پیش خدمت ہے۔ ایک پاگل خانے میں ایک مریض کئی سالوں سے زیر علاج تھا۔ ایک دن ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اس پاگل کو سماج میں واپس بھیجا جائے، لہذا مریض کو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا علاج کافی ہو چکا ہے، اب تمہیں واپس سماج میں بھیج دیں، تم باہر جا کر کیا کرو گے؟ پاگل بولا، میں باہر جاؤں گا اور غلیل بنا کر چڑیاں ماروں گا۔ ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر 6 مہینے کے لیے اسے واپس وارڈ میں بھیج دیا۔ 6 مہینے کے بعد جب اسے دوبارہ بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہی سوال دہرایا گیا کہ تمہیں اگر سماج میں واپس بھیجیں تو تم کیا کرو گے، تو پاگل نے کہا، میں باہر جا کے سائیکلوں کی دکان کھولوں گا۔ ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بڑے خوش ہوئے کہ ہاں، یہ کاروبار کا ذہن رکھنے لگ گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں لوگوں کے سائیکلوں کے ٹائر کو پنچر لگاؤں گا اور اس میں سے ٹیوب نکالوں گا، اس کی غلیل بناؤں گا اور چڑیاں ماروں گا۔ ڈاکٹروں نے مایوسی میں ایک دوسرے کی طرف دوبارہ دیکھا اور اسے پھر 6 مہینے کے لیے وارڈ میں واپس بھیج دیا۔ مزید 6 مہینے گزرنے کے بعد جب اسے دوبارہ ڈاکٹروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کیا گیا اور وہی سوال دہرایا گیا کہ تمہیں سماج میں بھیج رہے ہیں، تم سماج میں جا کے کیا کرو گے، تو پاگل نے کہا، میں باہر جا کر شادی کروں گا۔ ڈاکٹروں نے بڑے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا، پھر میں اپنی سہاگرات مناؤں گا اور سہاگرات والے دن میں اپنے بیوی کے پاجامے کے نیفے سے الاسٹک نکالوں گا، اس کی غلیل بناؤں گا اور چڑیاں ماروں گا۔ پاکستان کی مثال بھی بچھو اور پاگل جیسی ہے۔ اس وقت پاکستانی وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ 23 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب میں آپ کیا فرمانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں عالمی برادری کو پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتاؤں گا اور مدد مانگوں گا۔ پھر ایک ہی سانس میں بولے کہ میں کشمیر پر بھی بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک آزاد ریاست تھی۔ 1947 میں میرپور میں پروسیکیوٹر جنرل سردار ابراہیم خان تھے جو مسلمان کشمیری تھے اور انہیں مہاراجہ ہری سنگھ نے سرکاری خرچے پر برطانیہ سے قانون کی تعلیم دلوائی تھی۔ لیکن یہی احسان فراموش وہ شخص تھا جس نے بچھو کا کام کرتے ہوئے اپنے محسن مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف پاکستانی فوج کا ساتھ دے کر پوری ریاست کو ڈنگ مارا اور بعد میں نام نہاد آزاد کشمیر کا صدر بنا۔ پاکستان کو دنیا بھر کے تقریباً ہر عالمی فورم پر بات کرنے کا موقع ملا تاکہ عالمی برادری سے مدد لی جا سکے، لیکن پاگل کی طرح ہر دفعہ اس کی تان کشمیر پر ٹوٹتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ پاکستانی بیانیہ کی حمایت کرتے ہیں تو پھر یا تو آپ بچھو ہیں یا پھر پاگل۔